یہ کتاب ہمیں زندگی میں کامیابی اور ترقی کے راز سکھانا چاہتی ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف مال یا پیسے کمانا نہیں، بلکہ انسان کو سوچنے کا طریقہ بدلنا اور اسے اپنی اصل طاقت کا احساس دلانا ہے۔ کتاب یہ سمجھاتی ہے کہ ہر بڑے کام کا آغاز انسان کی سوچ سے ہوتا ہے، اور اگر سوچ صاف ہو، ارادے مضبوط ہوں، تو انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قوت اس کا ذہن ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو نہیں سمجھتے اور اپنے اصلی مقصد کا تعین نہیں کرتے، ہم اپنی اصل زندگی نہیں جی سکتے۔ زندگی میں بہت سے لوگ دوسروں کی باتوں، معاشرے کے روایت یا گھر والوں کی امیدوں کی وجہ سے اپنی اصل خواہشات اور سپنے بھول جاتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو پہچانیں، خود کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا راستہ خود طے کریں۔ جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ میں اصل میں کیا چاہ رہا ہوں، تو شاید پہلے جواب ملنا مشکل ہو، لیکن دھیرے دھیرے سوچنے اور اپنے اندر جھانکنے سے اصل خواہش سامنے آ جاتی ہے۔ اپنے ذہن کی آواز کو سننا اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ یہ یقین انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، بغیر کسی ڈر کے۔ دوسروں کے مشورے لینا برا نہیں، مگر اپنی زندگی دوسروں کی سوچ پر نہ چلائیں۔ ہر شخص کی زندگی، اس کے سپنے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ اپنے مقاصد خود طے کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی طاقتوں کو پہچانیں۔ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے سمجھنا اور اسے بہتر بنانا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا راستہ خود چنتا ہے تو اس میں ایک نئی ہمت، یقین اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی صرف پیسے یا شہرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی اصل خواہشات اور سپنوں کو پورا کرنے سے ملتی ہے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھانا، اپنے فیصلے خود کرنا اور اپنے سپنوں کی طرف بڑھنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم خود اپنے ذہن کو نہیں سمجھتے، ہماری زندگی دوسروں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کی بات سنیں، اپنے مقاصد واضح کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس طرح نہ صرف ہم خود کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال بن جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ وقت یعنی اپنے ماضی کو چھوڑ دے۔ ماضی یعنی وہ تمام واقعات، غلطیاں، پریشانیاں اور نقصیاں جو گزری ہوئی زندگی کا حصہ ہیں، اکثر انسان کو پیچھے کھینچتی ہیں۔ اکثر لوگ اپنے گزشتہ لمحوں، برے تجربوں یا کسی غلطی کی وجہ سے آج بھی پریشان رہتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی یا یہ فیصلہ صحیح کیا ہوتا تو میری زندگی آج بہتر ہوتی۔ یہ سوچ انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کی تمام بری یا دکھ بھری یادیں، افسوس اور نقصیاں بند کر دے۔ جیسے کوئی کمرہ ہو جہاں اندھیرا ہو اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ اندھیرا باہر نہ آ سکے۔ بالکل اسی طرح اپنے ماضی کے دکھ، غلطیاں اور پیچیدگیوں کو اپنے آج اور مستقبل پر اثر انداز ڈالنے سے روکنا چاہیے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اسے بدلنا ممکن نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے حال اور مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے، مگر ان غلطیوں کو اپنے ساتھ لادے رکھنا اور ہر وقت انہیں یاد رکھنا انسان کی ہمت کو توڑ دیتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت، کوئی برا تجربہ یا کوئی افسوس ہوتا ہے، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں جو ماضی سے سیکھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی کو بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بھول جائیں، بلکہ اسے صرف ایک سبق کی طرح یاد رکھیں۔ اس کی وجہ سے اپنے آج کو خراب نہ ہونے دیں۔ اپنے ذہن کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کا گزشتہ وقت آپ کا مستقبل طے نہیں کرتا۔ آپ جو آج کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں اصلی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جب آپ اپنی پرانی زندگی کے دکھ، افسوس اور شکوے بند کر لیتے ہیں تو انسان اندر سے ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ ہلکا پن آپ کو نئے ارادے، امیدیں اور ہمت دیتا ہے کہ آپ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ ہر نیا دن ایک نئی امید، نیا موقع ہوتا ہے۔ اپنے ماضی کو بند کر کے انسان اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو برے تجربے، افسوس یا دکھ آپ کی زندگی کا حصہ رہے ہیں، ان سب کا دروازہ بند کر دیں۔ اپنی سوچ کو صاف کریں اور نئی انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جو لوگ اپنے ماضی میں جیتے رہتے ہیں وہ آج اور مستقبل دونوں کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ہر روز اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے ماضی کو ایک سبق کی طرح رکھ کر اسے اپنی کمزوری نہ بننے دیں گے۔
نئی سوچ، نیا حوصلہ اور نئی زندگی صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے ماضی کا دروازہ بند کر کے اپنی توجہ آج اور مستقبل پر رکھتا ہے۔ یہی اصل ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ انسان کی زندگی میں دولت حاصل کرنا اور سکون پانا دونوں چیزیں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کا اصل راز انسان کے ذہن کی سوچ یعنی اس کے مینٹل ایٹیٹیوڈ میں چھپا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف محنت اور قسمت سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن اصل میں سب سے اہم چیز انسان کی سوچ ہے۔ جس طرح کا سوچنے کا طریقہ انسان اپنا لیتا ہے، اسی طرح کی زندگی اسے ملتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے ذہن کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ مثبت سوچ، امید، یقین اور خود پر بھروسہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو دولت بھی دلواتی ہیں اور زندگی میں سکون بھی دیتی ہیں۔ اگر انسان ہر وقت برے خیالات، نا امیدی یا خوف میں رہتا ہے تو اسے نہ پیسہ ملتا ہے نہ سکون۔ جب انسان اپنے ذہن کو صاف، خوشگوار اور امید سے بھرپور رکھتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ انسان کی ہر سوچ، ہر عمل اور ہر فیصلے پر اثر ڈالتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں یا دوسروں کو دوش دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود مشکل بنا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ شکر گزار رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور زندگی میں ہر مشکل کو ایک چیلنج سمجھ کر سامنا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دولت بھی آتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اپنا رجوع خدا کی طرف رکھے اور ہر حال میں صبر اور شکر کرے۔ جب دل اور دماغ میں سکون ہوتا ہے تو انسان آسانی سے بڑا سوچ سکتا ہے، نئے آئیڈیاز لا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں، بلکہ سکون دل، خوشی، صحت اور رشتے بھی اصل دولت ہیں۔ اگر انسان ہر دن اپنے ذہن کو مثبت سوچ سے بھرے، ہر برے خیال کو دور کرے اور خود پر یقین رکھے تو اس کی زندگی میں خود بخود بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ایٹیٹیوڈ انسان اپنائے وہی اس کی زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ اگر آپ خوش، پر امید اور محنتی ہیں تو دولت اور سکون دونوں آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی سوچ کو چیک کرتے رہیں۔ ہر دن اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا میں مثبت سوچ رہا ہوں؟ کیا میں شکر گزار ہوں؟ کیا میں خود پر یقین رکھتا ہوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ زندگی میں سب سے بڑا رکاوٹ انسان کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، غربت کا، ناکامیابی کا، لوگوں کی باتوں کا، نقصان کا یا مستقبل کا۔ جب تک انسان کے دل اور دماغ میں خوف بسا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ اپنی زندگی کھلی ہوا میں نہیں جی سکتا۔ ہر فیصلہ، ہر سوچ، ہر قدم خوف کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے۔ خوف انسان کو بے ہمت کر دیتا ہے۔ وہ نئے کام کرنے سے گھبراتا ہے، اپنے سپنے پورے کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اور ہر وقت کسی مشکل یا نقصان کا سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ یہ خوف صرف ذہن تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی صحت، خوشی اور رشتے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اصل زندگی صرف اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے دل اور دماغ سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ جب آپ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ کھلی سوچ کے ساتھ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، نئے راستے اختیار کر سکتے ہیں اور زندگی کو پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ خوف آزادی چھین لیتا ہے، اور جب آزادی چلی جائے تو انسان اپنی اصلی صلاحیت کبھی دکھلا نہیں سکتا۔ خوف سے نجات حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کا سامنا کرے، اسے تسلیم کرے اور پھر اس پر غرور حاصل کرے۔ اپنے آپ کو بار بار یہ یقین دلائیں کہ خوف صرف ایک سوچ ہے، اصل میں اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا جب ہم اس کا سامنا کر لیتے ہیں۔ اکثر ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں، اصل زندگی میں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم سوچتے ہیں۔ جو لوگ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے کھلی سوچ اور ہمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہیں نہ کسی کی باتوں کا خوف ہوتا ہے، نہ اثر، نہ نقصان کا۔ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتے ہیں، نئی چیزیں آزماتے ہیں، غلطی سے نہیں ڈرتے اور ہر موقع اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خوف کو زندگی سے نکالنا انسان کے لیے نئی مکانات کے دروازے کھولتا ہے۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو خوف اپنے آپ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے آپ کو آزادی، سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان خوف کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔
جب تک خوف ذہن میں ہے زندگی مکمل خوشی اور کامیابی سے دور رہتی ہے، لیکن جب انسان خود پر یقین کرتا ہے اور خوف کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ سچ میں جینا شروع کرتا ہے، بے دھڑک، بے فکر اور آزاد۔ دولت یا پیسہ انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پیسے پر آپ کا قابو ہے یا پیسے کا آپ پر؟ زندگی میں بہت سے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ کر اپنی اصل خوشی اور سکون کھو دیتے ہیں۔ وہ پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، لیکن جب پیسے کی چاہت حد سے بڑھ جائے تو انسان خود پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کیسے زیادہ پیسہ کمایا جائے، کیسے بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو یا دکھاوا ہو۔ پیسے کی اس ریس میں وہ اپنی صحت، رشتے اور سکون سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جب پیسہ انسان کی سوچ پر حاوی ہو جائے تو انسان کی زندگی میں ہمیشہ بے چینی، لالچ اور ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کمائے اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان پیسے کو اپنا غلام بنائے، نہ کہ خود پیسے کا غلام بن جائے۔ پیسے کو زندگی کی سہولت اور بہتری کے لیے استعمال کریں، مگر اسے اپنے ذہن، دل اور فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دیں۔ پیسے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس سے انسان اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، صحت اور سکون پا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پیسے کو سمجھداری سے استعمال کرے، اپنا بجٹ بنائے، ضروری خرچوں کو پہچانے اور لالچ سے بچے۔ پیسے کو صرف جمع کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اسے ایسی جگہ لگائے جہاں سے زندگی آسان ہو، خوشی ملے اور سکون حاصل ہو۔ پیسے کی وجہ سے نہ رشتے خراب ہوں، نہ گھر کا ماحول۔ پیسے پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے مضبوط رکھے اور پیسے کے لیے اپنے اصول نہ چھوڑے۔ اکثر لوگ پیسے کی چکر میں اپنی اصلی زندگی بھول جاتے ہیں۔ پیسے کو اتنی اہمیت مت دیں کہ آپ کی خودداری، ایمان یا رشتے خطرے میں پڑ جائیں۔ پیسے کی خوشی عرضی ہے، لیکن اصلی سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان پیسے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ پیسے کی چاہ میں اپنے سپنے، سکون اور رشتے قربان کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیسے کو ضرورت اور سہولت کا ذریعہ سمجھیں، لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ جو لوگ پیسے پر قابو پا لیتے ہیں وہ زندگی کو بہتر، سکون اور خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن جو لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں ان کی زندگی میں ہمیشہ بے چینی اور ناپرسکونی رہتی ہے۔ اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ پیسے پر راج کریں گے یا پیسہ آپ پر راج کرے گا؟ زندگی میں اصل کامیابی اور سکون صرف پیسہ جمع کر لینے سے نہیں ملتا۔ اصل خوشی اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنی دولت، وقت، علم یا صلاحیت دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹنا خود ایک برکت ہے۔ جب انسان اپنے پاس موجود چیزوں کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اسے اندر سے ایک عجیب سکون اور خوشی ملتی ہے۔ صرف پیسہ جمع کرنے سے یہ سکون نہیں مل سکتا۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، چاہے پیسہ ہو، علم ہو یا کوئی خاص صلاحیت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کا کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی دے جو ضرورت مند ہیں۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہو، کسی کی تعلیم میں مدد کرنا ہو یا کسی کی مشکل آسان کرنا ہو، تو آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی دولت یا صلاحیت دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور کسی کی مدد کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنا پیسہ یا وقت دوسروں پر لگائیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ چیزیں بانٹنے سے انسان کی زندگی میں ایک نئی روشنی، نیا سکون اور نئی امید پیدا ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مدد شروع کر سکتے ہیں، جیسے کسی کی مسکراہٹ کا سبب بننا، کسی کو اچھا مشورہ دینا یا کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مدد صرف پیسے تک محدود نہیں ہے۔ اپنی مسکراہٹ، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم بھی دوسروں کو دیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ دنیا میں جتنا پیار اور خوشی آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب واپس آپ کی طرف آتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کی زندگی بہتر بناتے ہیں بلکہ آپ خود بھی اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اپنے پاس جو بھی ہے اس کا شکر ادا کریں اور اس میں سے تھوڑا حصہ دوسروں کے لیے نکال دیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں خوشی بھی بڑھے گی، سکون بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے مزید رحم بھی نازل ہوتا ہے۔
اصل کامیابی اور برکت اس میں ہے کہ انسان اپنی دولت، وقت، علم یا کسی بھی چیز کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا رہے۔ جو انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی میں آخرت اور دنیا دونوں میں کمی رہتی ہے۔ لیکن جو انسان دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ اصل میں سب سے امیر اور سب سے خوش رہتا ہے۔ زندگی میں کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک صحت مند خودداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خودداری کا مطلب یہاں اپنی عزت اور اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے، نہ کہ تکبر یا گھمنڈ۔ صحت مند خودداری انسان کو اپنی پہچان دلاتی ہے، اسے اپنی عزت کرنا سکھاتی ہے اور ہر مشکل میں حوصلہ دیتی ہے۔ اکثر لوگ خودداری کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ خودداری صرف گھمنڈ یا دوسروں کو نیچا دکھانے کا نام ہے، لیکن اصل میں صحت مند خودداری انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان اپنی عزت کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی باتوں یا تنقید کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں اس کی خوشی ہے۔ صحت مند خودداری پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے تحفظات اور کمزوری کو سمجھے۔ اپنی طاقت اور کمزوری کا سچائی سے جائزہ لے، اپنی عزت کرنا شروع کریں، اپنے فیصلوں پر یقین رکھیں اور خود کو کسی سے کم نہ سمجھیں۔ جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے، وہ اکثر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے سپنے، منزلیں یا خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ صحت مند خودداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ نہ تو کسی کی بے عزتی کریں، نہ اپنی بے عزتی برداشت کریں۔ ہر رشتے، ہر معاملے اور ہر فیصلے میں اپنی عزت کو برقرار رکھیں۔ یہ آپ کو ہمت دیتی ہے کہ آپ مشکل وقت میں بھی صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ صحت مند خودداری انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اس سے سیکھے، نہ کہ غلط فیصلے پر ضد پر رہے۔ جب آپ اپنی غلطی یا کمزوری مان لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس طرح انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اس کی شخصیت نکھرتی ہے۔ اپنے اندر صحت مند خودداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پر یقین رکھیں، اپنے آپ کو قبول کریں، اپنی خوبیوں کو سراہیں اور کمزوری کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہر دن اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کی بات یا سوچ آپ کی خودداری کو نہیں گرا سکتی۔ صحت مند خودداری انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کو حوصلہ، عزت اور ہمت دیتی ہے۔ جو شخص اپنی صحت مند خودداری کو پیدا کرتا ہے، وہ ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کرتا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اور اصل خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ انسانی فطرت میں جذبات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے طاقتور جذبہ جنسیت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہے۔ اکثر لوگ اس جذبے کو صرف جسمانی اکتفا تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جذبہ انسان کی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتا ہے اور مشکل بھی۔ یہ سب اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کتاب یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے اس جذبے کو صرف اپنی خواہشات تک سیمت رکھے تو وہ اپنی طاقت ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت کسی بڑے مقصد، کسی نئی سوچ یا زندگی کی ترقی کے لیے استعمال کی جائے تو انسان کمال حاصل کر سکتا ہے۔ جنسیت کا جذبہ انسان پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ جب یہ جذبہ ابھرنے لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی طاقت، جوش اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ طاقت صرف جسمانی اکتفا کی طرف لگا دی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسی طاقت کو اگر تعلیم، تجارت، ہنر، علم یا کسی بڑے کام میں لگایا جائے تو انسان عظیم کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سی عظیم شخصیاتیں جیسے علم کے لوگ، ادبیات کے بزرگ یا تاریخ کے مشہور افراد اسی جذبے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر کی اس قوت کو اپنے سپنوں کو حقیقت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جب انسان اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے، انہیں فائدہ مند کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو اس کی سوچ، محنت اور لگن میں ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مصروف رکھیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر محنت کریں۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر کوئی طاقتور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اسے تعلیم، کام، لکھنے یا کسی نئی چیز سیکھنے میں لگا دیں۔ اس طرح انسان اپنی اصل صلاحیت کو سمجھ سکتا ہے اور زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی طاقت ضائع کر دیتے ہیں۔
لیکن جو لوگ اپنے اندر کی اس قوت کو سمجھ کر اسے صحیح راستے پر لگا لیتے ہیں وہ کامیابی اور سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے سب سے طاقتور جذبات کو اپنی ترقی، مقصد اور بہتری کے لیے استعمال کرے۔ اسی میں اصل سکون اور کامیابی کا راز چھپا ہے۔ زندگی میں اصل کامیابی وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اپنی اصلی پہچان کو سمجھتا ہے اور خود کو قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی دوسروں کی طرح جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ معاشرے، دوستوں، گھر والوں یا میڈیا کے دباؤ میں آ کر اپنی اصل فطرت، خواہشات یا پہچان کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو جیسا ہیں ویسا قبول کرتے ہیں اور اسی حساب سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر انسان کی شخصیت، سوچ، شوق، صلاحیت اور زندگی کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کسی خاص وجہ یا مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ اپنی اصل پہچان کو سمجھ لیتے ہیں، اپنی خوبیاں اور کمزوریاں قبول کر لیتے ہیں، وہ زندگی میں پُر اعتماد ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کی تصدیق یا تعریف کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی وہ دوسروں کی تنقید سے اثر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنا اور قبول کرنا سب سے پہلا قدم ہے۔ اپنی کمزوری کو سدھارنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی خوبیوں کو بھی سراہیں۔ اپنی سوچ، اپنے مقصد، اپنے شوق اور اپنے رشتے خود اپنی حالت کے مطابق بنائیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے مقابلے میں نہ لائیں، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سوچ رکھیں۔ جو لوگ اپنی اصل فطرت کو چھپا کر صرف دوسروں کو خوش کرنے یا معاشرے کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اکثر زندگی سے ناخوش رہتے ہیں۔ انہیں نہ تو اصل سکون ملتا ہے، نہ ہی اصلی خوشی۔ لیکن جو شخص اپنی اصلی پہچان کو قبول کر لیتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، اپنے راستے کا انتخاب خود کرتا ہے، اسے زندگی میں کامیابی بھی ملتی ہے اور سکون بھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی قوت اور شوق کو پہچان کر اس پر محنت کریں۔ اپنے مقصد، اپنے شوق اور اپنی سوچ کے مطابق رکھیں، نہ کہ دوسروں کے کہنے پر۔ اپنے رشتے، اپنا پیشہ، اپنی زندگی، سب کچھ اپنی اصل پہچان کے مطابق ہی بہتر بن سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، اپنے آپ کو قبول کریں اور اپنے راستے خود چنیں۔ زندگی اسی وقت خوبصورت اور کامیاب بن جاتی ہے جب آپ بنا کسی خوف، شرم یا دباؤ کے اپنے اصلی روپ میں جیتے ہیں۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنے آرمانوں کا پیچھا کریں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ زندگی میں کامیابی صرف اکیلے انسان کی محنت، سوچ یا صلاحیت سے نہیں ملتی۔ اکثر دفعہ ایک اچھا گروہ یا ٹیم انسان کو ایسے مقام تک لے آتا ہے جو اکیلے ممکن نہیں ہوتا۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کا مطلب ہے ایسے لوگوں کا مجموعہ جو ایک ہی مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، اپنی سوچ، تجربہ اور قوت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ جب کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور مل کر کوئی منصوبہ یا کام شروع کرتے ہیں تو ان کی سوچ اور طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی سوچ، علم، تجربہ اور صلاحیت ہوتی ہے۔ جب یہ تمام قوتیں مل جاتی ہیں تو نئی سوچ، نئی طاقت اور نئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو اکیلے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ یہاں ہر رکن اپنے تجربے اور مشکلات شیئر کرتا ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جب دو یا زیادہ لوگ مل کر سوچتے ہیں تو ہر شخص ایک نئی صورت، نیا حل یا نئی رائے لاتا ہے۔ اس طرح صرف مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ نئے طریقے اور نئے موقع سامنے آتے ہیں۔ یہ گروہ انسان کو ہر مشکل وقت میں سہارا دیتا ہے۔ جب آپ نیچے گرتے ہیں یا ہمت ہار جاتے ہیں تو گروہ کے دوسرے لوگ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اور آپ کو پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کی طاقت اور لگن بڑھ جاتی ہے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کی بنیاد بھروسہ، عزت اور سچائی پر ہوتی ہے۔ ہر رکن کو اپنے گروہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہر فرد دوسرے کی مدد کرتا ہے اور مل کر کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ علم بھی یہ مانتا ہے کہ جب دو یا زیادہ ذہن ملتے ہیں تو ان کی سوچ، طاقت اور رائے کا اثر ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو صرف علم یا محنت سے نہیں ملتی بلکہ گروہی کام سے ملتی ہے۔ دنیا کی بہت سی بڑی کامیابیاں، تاریخی ترقیاں اور نئی ایجادات اسی گروہی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اصل کامیابی صرف اکیلے چل کر نہیں ملتی۔ چاہے آپ کتنے بھی ذہین یا ہنرمند ہوں، ایک اچھے گروہ یا ماسٹر مائنڈ گروپ کے بغیر آپ کی ترقی محدود ہو جاتی ہے۔
اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کی صحبت تلاش کریں جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں، آپ کی سوچ کو بہتر بنائیں اور مل کر آپ کو نئی منزلوں کی طرف لے جائیں۔ یہی اصل ماسٹر مائنڈ گروپ کی قوت ہے، جو ذہنوں، جذبات اور طاقت کا مجموعہ ہے۔ یہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور کامیابی کو ممکن کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایک عظیم قوت ہے جو ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ڈالتی ہے، اور اسے لا آف کمپنسیشن یعنی قانون معاوضہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فطری اور ابدی قانون ہے جو سب انسانوں پر برابر لگتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، اور ہر کیے کا معاوضہ انسان کو کسی نہ کسی صورت میں واپس ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ محنت کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی زندگی بہتر بناتے ہیں، تو وہ سب کچھ کسی نہ کسی روپ میں آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے۔ کبھی پیسے کی صورت میں، کبھی عزت، کبھی صحت، کبھی سکون یا خوشی کی شکل میں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان برے عمل کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اسے بھی اس کا اثر بھگتنا پڑتا ہے، چاہے فوراً نظر نہ آئے لیکن وقت کے ساتھ مل ہی جاتا ہے۔ یہ قانون انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی بیکار نہیں جاتا۔ ہر سیڈ، ہر محنت، ہر اچھا یا برا عمل اپنا پھل لازمی دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے عمل، نیت اور سوچ کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ قانون اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ آج کوئی نیک کام کریں تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، شاید فوراً نہیں لیکن کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ جب انسان اس قانون کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ ہر کام، ہر سوچ اور ہر فیصلے میں ایمانداری، انصاف اور خلوص ڈال دیتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتا ہے، ہر فیصلے میں دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ یہ قانون انسان کو ہمت اور امید بھی دیتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا یا زندگی میں مشکلات ہیں، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا قانون معاوضہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی اچھا کرتے ہیں اس کا اثر لازمی ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ آخر میں اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر رشتے میں انصاف، خلوص اور خوشی ڈالے۔ زندگی میں ہر چیز کا معاوضہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں واپس آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اسی قانون کو سمجھ کر جب انسان زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ اصل سکون، خوشی اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ زندگی انسان کو بہت اہمیت اور عزت دیتی ہے، لیکن یہ اہمیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر شخص کی زندگی کا ایک لمیٹڈ وقت ہے جس میں وہ دنیا میں رہتا ہے، کام کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وقت چاہے چھوٹا ہو یا لمبا، اصل بات یہ ہے کہ اس چھوٹے عرصے میں انسان کیا کرتا ہے، کس طرح جیتا ہے اور دوسروں پر کیا اثر چھوڑتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ہی موجود ہیں۔ آپ کی اہمیت آپ کے کام، آپ کی سوچ، آپ کے رویے اور آپ کی مدد سے ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں خوشی اور امید دے سکتے ہیں۔ لیکن وقت گزرتا ہے اور ایک دن ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر دن، ہر لمحہ اپنے آپ کو اہمیت دیں، مگر اس اہمیت کو غلط رنگ نہ دیں۔ اپنا مقام سمجھیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں، لیکن اپنے اندر گھمنڈ یا تکبر نہ آنے دیں۔ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، مال، عزت، شہرت یا کوئی خاص صلاحیت، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ایک دن سب چلا جانا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں اس کی اہمیت صرف کچھ عرصے کے لیے ہے، تو اس کا رویہ، سوچ اور زندگی جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر دن بہترین طریقے سے گزارتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا بہترین استعمال کریں، اپنے گولز پر توجہ دیں، اپنی صلاحیت کو بہتر بنائیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اپنے رشتے مضبوط کریں، دوسروں کی خوشی کا سبب بنیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے،
यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहता। इसीलिए ना किसी चीज पर घमंड करें, ना किसी चीज की कमी का गिला। अपने आज को बेहतर बनाएं, अपनी अहमियत को समझें, लेकिन ये भी यकीन रखें कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा, दूसरों की मदद और अपने आप को बेहतर बनाने में है। असल बात यह है कि आपकी अहमियत इस दुनिया में बहुत है, लेकिन ये अहमियत सिर्फ एक छोटे अरसे के लिए है। इस अरसे को बेहतरीन तरीके से गुजारना, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए भी आसान और खुशगवार बनाना ही असल कामयाबी है। यही असल ज़िंदगी का राज है। जिंदगी में असल खुशी, सुकून और कामयाबी का राज म्याना रवि यानी तवाज़ुन में छुपा है। हर चीज़ में न ज़्यादा घुल मिलना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। ये कानून ना सिर्फ दौलत और खर्च पर लागू होता है, बल्कि हर सोच, अमल, रवैये और रिश्ते पर भी अप्लाई होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा काम, ज़्यादा खुशी या ज़्यादा शोहरत ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। लेकिन असल में जब किसी चीज़ की हद से बढ़ जाए तो वो नुकसान का सबब बन जाती है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो ज़िंदगी में कमी और बेचैनी आ जाती है। तवाज़ुन का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरतीब दें कि हर चीज़ में मोतदिल रहें। पैसे का भी अपना एक मखसूस हिसाब होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा करने की लालच इंसान को बेचैन कर देती है, और ज़रूरत से कम पैसा इंसान को परेशान और मायूस कर देता है। इसी तरह खाने-पीने, काम करने, आराम करने, हत्ता कि रिश्तों में भी तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। काम में तवाज़ुन रखें, ना इतना काम करें कि सेहत खराब हो जाए, ना इतना आराम करें कि ज़िंदगी में कुछ हासिल ही ना हो। रिश्तों में ना इतनी दूरी हो कि रिश्ते टूट जाएं, ना इतनी कुर्बत हो कि आज़ादी ख़त्म हो जाए। खुशी, गम, खर्च, सेविंग, हर चीज़ में मोतदिल रहना सबसे बेहतर है। यही म्याना रवि इंसान को ज़िंदगी में सुकून, खुशी और असली कामयाबी देती है। अल्लाह ताला ने भी हमेशा तवाज़ुन की तलकीन की है कि हर काम में हद और अंदाज़ा बरकरार रखें। जब इंसान अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखता है तो ना सिर्फ उसे सुकून मिलता है, बल्कि वो सेहतमंद, खुश और कामयाब भी रहता है। ये तसव्वुर ना सिर्फ दौलत पर, बल्कि सोच, जज्बात, रवैये, खर्च, तालीम, हत्ता कि अपने गोल्स पर भी लागू होता है। हर चीज़ की हद रखें, हर चीज़ का अंदाज़ा समझें और अपनी ज़िंदगी को इसी तवाज़ुन के साथ गुजारें। ना तो किसी चीज़ की हिर में उलझें, ना ही किसी कमी की वजह से उदासी में मुब्तला हों। आखिर में असल राज यही है कि ज़िंदगी को ना ज़्यादा मुश्किल बनाएं, ना ही बहुत आसान। हर चीज़ को अपनी जगह पर अपनी हद में रखें। यही तवाज़ुन इंसान को खुश, सेहतमंद और कामयाब बनाता है। इसलिए अपने हर अमल, सोच और रिश्ते को तवाज़ुन में रखें, ताकि ज़िंदगी बेहतरीन हो जाए। अगर ज़िंदगी में कामयाबी, खुशी और सुकून चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यकीन है। यकीन एक ऐसी क़ुव्वत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, उसकी सोच को नई सिमत देती है और मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देती है। इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी तब्दीलियाँ, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ आती हैं, उनकी बुनियाद यकीन पर होती है। यकीन इंसान की सोच, इरादों और अमल को मजबूत बना देता है। जब इंसान किसी बात पर पूरा यकीन कर लेता है कि वो मुमकिन है, तो उसकी सोच भी उसी रास्ते पर चलती है। उसे हर मुश्किल आसान लगने लगती है और वो अपने मकसद के लिए मेहनत करने लगता है। यकीन इंसान को हिम्मत और उम्मीद देता है। वो हर मुश्किल का सामना हौसले के साथ करता है। बहुत से लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं होता। वो अपनी सलाहियत, अपनी क़ुव्वत या अपने मकसद पर शक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेहनत भी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो लोग अपने इरादों, अपनी सोच और अपने मकसद पर यकीन रखते हैं, वो मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी हार नहीं मानते और आखिरकार कामयाबी पा लेते हैं। यकीन की ये क़ुव्वत सिर्फ ज़िंदगी के बड़े मकसद तक महदूद नहीं होती, ये हर छोटी बड़ी बात, हर रिश्ते, हर काम में असर डालती है। जब आपको किसी रिश्ते पर यकीन हो, कोई काम करते वक्त यकीन हो या अपने मकसद पर भरोसा हो, तो उस पर अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है। यकीन इंसान को अल्लाह की रहमत से जुड़ने का ज़रिया भी है। इस यकीन को मजबूत करने के लिए अपनी सोच को बेहतर रखें, अपने मकसद को वाज़ेह बनाएं, छोटी-छोटी कामयाबियों पर शुक्रगुजार रहें। हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी सलाहियत पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें और हौसला कभी न ख़त्म होने दें। बहुत सी बड़ी शख्सियतें और कामयाब लोग इसी यकीन की क़ुव्वत की वजह से अपनी मंजिलें पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी अपने मकसद, अपने आप या अपनी सोच पर शक नहीं किया।
جب آپ یقین کے ساتھ کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو قدرت بھی آپ کی مدد کرتی ہے، راستے آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کو نئی طاقت ملتی ہے۔ اصل کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ اپنے آپ پر، اپنے مقصد پر اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ یقین کی یہ قوت انسان کو وہ سب کچھ حاصل کروا سکتی ہے جو شاید صرف سوچنا بھی ممکن نہ لگے۔ یہی اصل زندگی کی قوت ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ زندگی میں کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت یا علم ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل راز جوش یعنی پر امیدی اور زندہ دلی میں چھپا ہے۔ جوش ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے ہر کام، ہر سوچ اور رویے کو زندہ اور پرہمت بنا دیتی ہے۔ جب انسان کسی کام کو دلچسپی اور لگن کے ساتھ کرتا ہے تو وہ صرف کام نہیں کرتا بلکہ اس کا ہر عمل دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جوش انسان کی زندگی میں نئی روشنی لاتا ہے۔ یہ آپ کو مشکل راستوں پر بھی چلنے کی ہمت دیتا ہے۔ جب آپ کسی کام کے لیے پرجوش ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ، طاقت اور محنت سب بڑھ جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو کام میں مزہ آتا ہے بلکہ آپ کے گرد لوگ بھی انسپائر ہوتے ہیں۔ لیکن صرف جوش ہی کافی نہیں ہوتا۔ جوش کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے جسے لگن کہتے ہیں۔ صرف جوش دکھانا یا کچھ عرصے کے لیے پر امید رہنا کام کو مکمل نہیں کرتا۔ اصل کامیابی تب ملتی ہے جب انسان اپنے جوش کو لگاتار اور لگن کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ جب آپ کا جوش آپ کی لگن کے ساتھ مل جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا جوش صحیح جگہ، صحیح کام اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر جوش صرف ایک جذبے تک محدود ہو لیکن سوچ یا پلاننگ نہ ہو تو کئی مرتبہ نتیجہ نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے جوش کو پازیٹیو سوچ، پلاننگ اور محنت کے ساتھ جوڑ کر ہی اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اکثر لوگ زندگی میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے کام میں جوش نہیں ہوتا۔ وہ صرف روزانہ کے طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے نہ انہیں مزہ آتا ہے نہ کامیابی ملتی ہے۔ جب آپ ہر دن نئے جوش کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تو زندگی میں نئی طاقت، امید اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جوش انسان کو نئی سوچ دیتا ہے، نئے طریقے سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے اور ہر مشکل کو حوصلے کے ساتھ لینے کا جذبہ دیتا ہے۔ اس جوش کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اندر امید، اچھی سوچ اور اپنے مقصد کی یاد تازہ رکھنا ضروری ہے۔ اپنے مقصد لکھیں، انہیں روز دیکھیں اور ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی محنت کو انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوشی منائیں اور ہر دن نئے ارادے کے ساتھ شروع کریں۔ آخر میں اصل کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں صرف محنت ہی نہیں بلکہ جوش اور لگن سے کام کریں۔ جوش کو اپنی لگن، اچھے ارادے اور استقامت کے ساتھ ملائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو بہترین بناتی ہے، ہر مقصد کو ممکن اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انمول زندگی دی ہے جو صرف اسی کے لیے ہے۔ ہر شخص کی زندگی الگ ہے، اس کے رشتے، اس کے سپنے، خوشیاں، دکھ اور موقع سب کچھ الگ ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت دی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکے۔ اس زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اصلی پہچان کو سمجھے، اپنی طاقت کو پہچانے اور اسے بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ اکثر لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر یا معاشرے کے دباؤ میں آ کر اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ وہ اپنے سپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کی خوشی یا ان کی امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کا ذمہ صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بننا ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور اپنے مقاصد کس طرح حاصل کرنے ہیں۔ زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، آسانیاں بھی ملیں گی، لیکن ان سب کو سمجھ کر حوصلہ اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہر دن اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں اپنی زندگی اپنی خوشی، اپنے مقصد کے مطابق گزار رہا ہوں؟ اپنے سپنوں کی طرف بڑھیں، اپنی صلاحیت کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ خود بھی فخر محسوس کر سکیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈیں، اپنے رشتے مضبوط کریں اور جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری اٹھائیں، اپنے عمل پر توجہ دیں اور اپنے مقصد پر استقامت سے کام کرتے رہیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ جو فیصلے آپ کی خوشی، سکون اور بہتری کے لیے ضروری ہیں وہ خود کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو آپ کو اندر سے سکون اور خوشی دے۔
زندگی کا اصل مقصد سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنی صلاحیت کو پہچاننا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور معاشرے میں اچھے کردار کے طور پر پہچانا جانا ہے۔ آخر میں زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ اسے بہتر، خوشگوار اور اپنے طریقے سے جینے کا فیصلہ صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زندگی کو اسی انداز میں گزاریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، خوشی، شکر، ہمت اور یقین کے ساتھ۔ یہی اصل زندگی اور کامیابی کا راز ہے۔